ہاسپٹلس کے اندر بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو آپ کو ٹریٹ کرنے سے ہی پہلے ہی منع کر دیتے کہ نہیں ہم ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تو کیا وجوہات ہے یہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہیں. اور اگر میں بات کروں، میں اپنی بات کروں اسپیشلی، میں کسی اور کی بات نہیں کرتی، کہ ابھی لاسٹ ٹائم ایسا ہوا تھا کہ مجھے ڈرپ کی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ ڈرپ لگوائیں. تو میں میل نرس کے پاس گئی تو انہوں نے کہا آپ فیمیل نرس کے پاس جائیں، اور فیمیل نرس کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میل نرس کے پاس جائیں. تو ہمارے یہاں ایشوز ہیں، بالکل ہیں گے. ایک نارمل سا تھا جسٹ لائک ڈرپ لگانا یا انجیکشن لگانے کی بات ہو. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈاکٹرس وغیرہ کو، ٹھیک ہے، اسٹاف کو ایز اے ٹرین کرنا چاہیے کہ کس طرح سے خواجہ سرا کو ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے. کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے خواجہ سرا سے ڈاکٹر بھی جو ہے وہ مس بیہیو کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آئی تھنک جب وہ ایک عہد لیتے ہیں یا ایک حلف لیتے ہیں ڈاکٹر سب کے، ڈاکٹرس کے جو ہے کہ انسانی خدمت کرنی ہے، تو ہم بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی انسان کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ہم سے بھی مس بیہیو نہ کیا جائے. تو یہ کہ اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو، اسپیشلی اسٹاف کو، ڈاکٹرس وغیرہ کو، اور ہاسپٹل میں ایٹ لیسٹ خواجہ سراؤں کے لیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو ٹریٹ کیا جائے صحیح سے. بالکل. ساتھی یہ بتائیں کہ بچپن کے جو ساتھی تھے وہ آج بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں یا وہ بھی معاشرے کا حصہ بن گئے؟ نہیں بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی شاید معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں. ریزن یہ ہے کہ دوستی شروع سے تھی نہیں، ٹھیک ہے. اور جو کچھ دوست تھے تو وہی بلی کرنا، وہی ہنسی مذاق کرنا، وہ مذاق اڑانا، تو وہ بھی شاید شروع سے ہی معاشرے کا حصہ بن گئے. اب جا کے اگر میں بات کروں تو بچپن کی چیزیں یاد آتی ہیں، تو نئی سوسائٹی کا حصہ بن گئے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جو ہے اپریشیٹ کیا ہو کسی دوست نے یا بات کی ہو کہ سعدیہ آپ اس پوسٹ پر آ گئی ہو تو اچھا لگا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی جو ہے معاشرے کا حصہ بن گئے ہیں.